जिए 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 भुट्टो। इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे रहीम यार खान के दोस्तों, मेरे साउथ पंजाब के दोस्तों, बेटियों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। दोस्तों, पहली खुशी मुझे वो हुई थी जब बीबी साहिबा को हमने पहली दफ़ा वोट दिया और वो प्राइम मिनिस्टर बनी और कसम उठा के हमारे साथ आ रही थी, तो उसने कहा कि मैंने अपने बाप का बदला ले लिया। तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज बीबी की फिलॉसफी थी। इस फिलॉसफी को हम और बिलावल साहब आगे लेके चल रहे हैं। हर काम जो आज दोस्त हमारे साथ हैं, पिछले ज़माने में वो शायद हमारे साथ नहीं थे, मगर आज हमारे साथ है। सियासत में आपने सियासत समझ के मुखालफत करनी है, सियासत समझ के उनका मुकाबला करना है। किसी डेमोक्रेसी की किताब में नहीं लिखा हुआ कि आप हथियार उठा लें। हर जगह में, बलूचिस्तान में, केपी में, मैंने हमेशा उनको ये कहा है कि आपका हथियार उठाना उनका फायदा है, आपका नुकसान है। आपके अगर मरते हैं तो अपना भांजा मरता है, भतीजा मरता है, चाचा मरता है, चाचे का बेटा मरता है। जो आपको बरगलाने वाले हैं, वो जो आग लगाने वाले हैं, वो पाकिस्तान की हैसियत को ख़त्म करना चाहते हैं। और अब तो मैंने अर्ज भी किया, पहले भी जब मैं आपसे बात कर रहा था, कि इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन है। आप इंडिया टीवी देख सकते हैं, टिकटॉक पे देख सकते हैं। आप देखें तो सही कि जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाया, कायदे आज़म ने, वो इस दिन के लिए बनाया कि जब मोदी जैसे हमारे ऊपर इंडिया पे हुक्मरान होंगे, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान न बनता तो आप सोचो कि हमारी क्या हालत होती। अब हमने ये सब सीखा है तारीख में कि अपनी धरती, अपना मुल्क, अपनी चीज़ है। आज आप इंडिया के मुसलमानों से पूछ लें, उनकी जितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उससे पूछ लें, किसी से भी आप पूछ लें, वो इंडिया में खुश नहीं है। इसलिए कि जिस इंडिया के साथ उनने वफा की थी वो सेक्युलर इंडिया था। आज सेक्युलर इंडिया नहीं रहा, अब हिंदू राज आ गया है। उनकी सोच बदल चुकी है। उन्हें अपनी आगे जाने की जगह पे पीछे जा रहे हैं सोच पे। धर्म, मजहब, इस पे डिवाइड कर रहे हैं लोगों को, और डिवीजन करके लोगों को कमजोर कर रहे हैं। एम्पावरमेंट नहीं हो रही। हमारे यहाँ मैं तो अक्सर कहता हूँ कि ठीक है, मैं जेलों में रहा हूँ, मैंने तकलीफें काटी हैं, मगर अल्लाह का करम है कि मैं तो अपनी जेलों में था ना। ये तो खुदा न खास्ता नहीं है कि उनकी जेलों में था। ठीक है, तो ये तो सियासत में होता ही है। हमारा काम है, लीडर का काम है लड़ना, जेलों में जाना, अवाम को बचा के रखना है, पार्टी को बचा के रखना है। आज ऐसे लीडर हैं 1.5 साल नहीं हुए हैं जेल में, और मैंने एक दफ़ा हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा भी था कि 2 साल बाद जेल पूछती है, हाल अहवाल पूछती है कि क्या हाल है। तो ये जो इनके भड़के हैं, ये सिर्फ दिखाने की, बोलने की है। ये कुर्बानी नहीं दे सकते, इनके पास हिम्मत ही नहीं है। ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। हो सकता है मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर स्पीकर्स हों, वो तो प्रोफेसर्स भी बेहतर हैं, तो फिर उनको हम ले आए पॉलिटिक्स में। लोग उनके साथ नहीं हैं, लोग सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ हैं।
اور کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس کے ساتھ لوگ ہیں. ہاں کچھ لوگ ہیں جو ایگریشن سے لڑ کے خون کر کے اور سیٹیں لیتے ہیں, اپنا دوست جماتے ہیں اپنے کانسٹیٹوئنسی میں. وہ عزت نہیں ہے. عزت یہ ہے جیسے میرے مخدوم کی عزت ہے. تو مخدوم صاحب پہ ہمیں بھی ناز ہے, ساؤتھ کو بھی ناز ہے, اور ان کے بچوں پہ بھی مجھے ناز ہے. الحمدللہ اس نے بہت اچھی تربیت کی اپنے بچوں کی. آج بھی فارن آفس یاد کرتی ہے کہ بلاول فارن منسٹر تھا. آج بھی وہ یاد کرتی ہے پوری فارن آفس, اور پوری دنیا بھی یاد کرتی ہے کہ بلاول فارن منسٹر. اس دفعہ بھی ہمیں پاس ہمارے کو آفس تھی, ہم نے خود نہیں لی. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ رکھیں, آپ چلائیں ملک کو بنائیں, ہم آپ کی مدد کریں گے. ہم کر رہے ہیں, جس حد تک کر سکتے ہیں اتنی مدد ہم کر رہے ہیں. اور پاکستان کا یہ نصیب ہے اور پیپلز پارٹی کا یہ مقدر ہے کہ پیپلز پارٹی ایک دن پاور میں آئے گی, 2/3 میجورٹی سے آئے گی. پھر بلاول کو ہم بنائیں گے پرائم منسٹر, ان بچوں کو بنائیں گے منسٹرز, اور پھر ملک چلے گا. اور پھر میں ان کو گائیڈ کروں گا کہ اس طرح ملک بنتا ہے, کس طرح چلتا ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ ساؤتھ کی بات کر رہے ہیں, میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. پورا پاکستان جیتے گے, اور اس طاقت سے لے کر کے ہم پاکستان کو بنائیں گے. ملک جو ہے وہ لوگوں کا ہے, عوام سے بنتا ہے, لوگوں کی طاقت سے, انرجی سے, ان کی سوچ سے, ان کی سوچ پہ چلنے کی سے ملک چلتے ہیں. بھٹو صاحب ہر فیصلہ لیتے تھے, پہلے عوام کی عدالت میں آ کے بتاتے تھے, پھر فیصلہ لیتے تھے. اور بی بی صاحبہ بھی ایسے کرتی تھی. ہر مہینے جلسے ہوتے تھے ان کے, اور ہر جلسے میں وہ ان کو بتاتی تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں, کیا کرنے والی ہوں, کیا ہوگا. عوام کو ساتھ لے کے چلتی تھی. اب بھی بلاول کو وہی ہم نے تربیت دی ہے کہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی. اگر عوام ساتھ نہیں ہے, میں جو ابھی دوستوں کو پنڈال میں کہہ رہا تھا کہ 14 سال 14.5 سال میں نے جیل کاٹی ہے, تو آپ کے زور پہ کاٹی ہے, اپنے زور پہ نہیں کاٹی ہے. انسان کی ہمت نہیں ہے. کبھی کہتا ہے میری آنکھ میں درد ہے, کبھی کہتا ہے میرے کو دودھ نہیں ملتا ہے, کب ملتا ہے. بیٹا جیل ہے, جیل میں نہ دودھ ہے, نہ پانی ہے, نہ کچھ ہے, سب کچھ ہی حال ہے. روزے رکھے, ویسے وہ ریاست مدینہ بنانے والا ہے تو روزے رکھے, کیا ضرورت ہے اس کو عبادتیں کریں. ہم عبادت کرتے تھے, جیلوں میں ہوتی ہی عبادت ہے. اور ہر چیز جو ہے وہ فنا ہے. سدا بادشاہی تو میرے مولا کی ہے, انسان کی تو ہے نہیں. تو انسان کو اپنی انسانیت اور اپنی کمزوری سمجھ کے پھر قدم رکھنا چاہیے. تو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, پاکستان انشاءاللہ ہمارا بہت برائٹ فیوچر ہے. ہمیں اللہ نے ایسی دھرتی دی ہے, جیو اسٹریٹجکلی ہم ایسی جگہ لوکیٹڈ ہیں. 1100 میل کا میرا سمندر کا فرنٹ ہے. اس لیے میں نے ساؤتھ سے پرائم منسٹر بنائے, ساؤتھ سے میں نے گورنر بنائے. ہمیشہ میں نے کوشش کی کہ ساؤتھ کو ریپرزنٹیشن ہو. انشاءاللہ فیوچر میں بھی ساؤتھ کی ریپرزنٹیشن ہوگی, اور ایسی ہوگی جس میں آپ آگے ہوں گے اور باقی ساری دنیا پیچھے ہوگی. تو ہم کو پاکستان ایسا بنانا ہے. ہر انسان کو حق ہے پاکستان میں, ہر بچے کو حق ہے کہ وہ اپنے روزگار کا مانگے ہم سے, وہ پڑھائی کا ان کو اچھا نظام ملے, ہسپتال ملے. سندھ میں ہم کچھ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر رہے ہیں. یہاں کرنے کی ابھی ضرورت بہت سخت ہے,
اور انشاءاللہ ایک دن پنجاب میں بھی آپ کی حکومت بنے گی، کے پی میں بھی آپ کی حکومت بنے گی، بلوچستان میں تو ابھی بھی آپ کی حکومت ہے۔ تو میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان کو بنا کے سنوار کے آپ لوگ سب کو طاقتور کر کے اس کے بعد مولا کو کہوں گا مجھے اپنا کر لے، اس سے پہلے نہیں جانے والا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو دوستو آپ لوگ ہمت کریں، اور آپ کے اوپر مجھے بڑا فخر ہے۔ سرائکی چلاوا کیا یہ بچے آنکھی ہیں پیڑے میں سرائکی، میں تو اردو بول تھک پہ، ہاں میں کچھ مزہ ہی سرائکی چاہتا ہے۔ میرے سرائکی وسیب دی نیانیوں، میرے بھراوڑوں، میرے بزرگوں، تسا کو میرا سلام پہنچے، تو سارے گھر والوں کو میرا پیار پہنچے، سلام پہنچے۔ تسا سوچو کہ تسا دا ایک بھراجے کوئی وہ پریزیڈنٹ تھی بیٹھا ہے، وہ فیڈریشن دا پریزیڈنٹ ہے، یہ کوئی دے اکڑے صوبے دا چیف منسٹر ہے۔ تو انشاءاللہ ول بھی ہے ملاکر سیدر رسن 30 سال تھی گیا سان کو حکومت چ، انشاءاللہ اگتے بھی الیکشن آج تسا کر میں آساں آپ وقت کرے سو، تسا بھوٹے صاحب دا میسج گی ہوئے سو، بھوٹے صاحب دی فلاسفی گی ہوئے سو، اور فلاسفی نال پاکستان چل سی انشاءاللہ۔ جی بھوٹو۔